اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارٹ ہے ہمارا 63 اور یہ ہے پارہ ہے قال الملأ 9 نمبر کا۔ سورہ انفال آج ہماری شروع ہوئی ماشاءاللہ۔ سورہ انفال مدینہ میں نازل ہوئی اور نازل ہونے کے اعتبار سے 88 نمبر پہ یعنی 88 نمبر پہ، اور تلاوت کے اعتبار سے یہ 8 نمبر کی صورت ہے، اور آیت اس میں ہے 75 ہے، اور رکوع ہے 10۔ ٹھیک ہے، اس میں یہ لکھا نا رکوع 10۔ آج ہم ایک رکوع پڑھیں گے اس کا، سورہ انفال کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک، بہت سیکنڈ سے پہلے پیش ہے تو الٹے پیش کی طرح سے کھینچ کے پڑھنا ہے۔ عن الانفال، یہ اخفا ہے، نون ساکن کے بعد فا آ رہا ہے، الف آ رہا ہے، اس کے بعد فال ادھر فا، لام ساکن انفال۔ قل الانفال، قل الانفال، یہ الف نہیں پڑھا جائے گا۔ للہ والرسول، فاتقوا اللہ، دو الف ہیں یہ، اور یہ واو اور یہ والا لام، یہ چاروں حرف نہیں پڑھ جائیں گے حرف شمسی میں سے، اور یہ لام پر کھڑا زبر ہے اور ہاں پہ زبر ہے، زبر کو بالکل نہیں کھینچیں گے، کھڑے زبر کو کھینچیں گے، آپ کو سیدھا لام میں لگا کے پڑھیں گے۔ فاتقوا اللہ واصلحوا، واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو الٹے پیش کی طرح پڑھیں گے، اور سین سواد کو سین سے ہٹا کے واصلحوا ذات بینکم، زال باریک ہوتا ہے، ذات اور جاتا نہیں کریں گے۔ واطیعوا اللہ، تو ہے تا سے ہٹا کے واطیعوا اللہ نہیں کر دیں گے، واطیعوا اللہ، واطیعوا اللہ، دیکھیں دونوں زبر الف اور واو چھوڑ دیں گے۔ ورسولہ، الٹا پیش، یہ بھی حرف مدہ کی طرح کھینچ کے پڑھنا، اور یہ مد منفصل ہے کیونکہ اس کے بعد الف آ رہا، 3-4 الف کے برابر کھینچ کے پڑھنا۔ یا کنتم مؤمنین، نون ساکن کے بعد کیا آ رہا، کاف آ رہا ہے، اور یہ نون ساکن کے بعد تا آ رہا، دونوں حرف اخفا میں سے ہیں، نون کو ناک میں چھپا کے ایک الف کے برابر تب پڑھنا، اور میم ساکن کے بعد نیم آ رہا ہے تو یہ ہے ادغام شفی، غنہ کر کے پڑھنا۔ یا کنتم مؤمنین، ان کنتم مومنین نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ یا کنتم مؤمنین، یہ نون پہ شد ہے، غنہ کر کے پڑھنا۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم، را پورے پیش زبر کے ساتھ ہے۔ یہ توکلون، جم کیا جائز ہوتی ہے اور ٹھہر سکتے ہیں یہاں پہ، اور یہ سلم کا مطلب ہوتا ہے آگے ملا کے چلنا۔ اب آیت کریں گے تو یہ توکلون ہوئے گا، آیت نہیں کریں گے تو پھر یہ نون کو لام میں لگا دیں گے، لون الذین، لیکن ہم نے آیت کری ہے تو اب یہ الف پڑھ جائے گا، الف پہ تو کچھ نہیں ہے، خالی ہے، کیسے پڑھیں گے؟ دیکھیں اگر الف کے بعد لام آتا ہے تو زبر کے ساتھ پڑھتے ہیں، الذین یقیمون الصلاۃ، اس کا واو چھوڑ دیں گے، الف لام چھوڑ دیں گے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ اخفا ہے، ناک میں چھپا کے ایک الف کے برابر اس نون کو پڑھنا، يُنْفِقُونَ، يُنْفِقُونَ نہیں کر دیں گے، اس کا واو نہیں پڑھا جائے گا، الف پڑھیں گے، الف پہ حرکات ہے، اس کو بالکل بھی نہیں کھینچیں گے، اور یہ مد متصل ہے، اس کے بعد حمزہ آ رہا اور کھڑا زبر ہے تو 5 الف کے برابر سے کھینچ کے پڑھنا۔ اولئک هم المؤمنون حقا، اگر یہ تنوین والا حرف ہوتا ہے اس کے بعد الف پڑھا نہیں جاتا، لیکن اب آگے آیت آنے کے بعد ایک زبر ختم ہو گیا، اب بچا الف، الف ہو گیا مدہ، تو اسے کھڑا زبر کی طرح کھینچ کے پڑھنا۔ حقا لہم درجات، یہ اظہار کا قاعدہ، تنوین کے بعد عین آ رہا حرف حلقی میں سے، جیسا لکھا ویسا پڑھیں گے، اور یہ اخفا ہے، یہ اخفا میں سے آ رہا، یہ بھی اخفا ہے۔ درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم، بڑا قاف ہے چھوٹا قاف،
کما آیت نہیں کریں گے تو یہ بھی اخفا ہوگا. کما اخرجک من ربک یہ اقلاب کا قاعدہ ہے. نون ساکن یا تنوین کے بعد یہ چھوٹا سا میم آتا ہے، با ہوتا ہے اس کے بعد، تو یہ غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے. اور یہ نون کو جو ہجے میں لگائیں گے روا میں نہیں پڑھیں گے. میم نون میم زیر میم. من بیتک بالحق وإن فریقا من المؤمنین لکارہون یجادلونک فی الحق بعدما تبین کأنما یساقون إلی الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته. اس میں قاف میں قلقلہ ہے، دیکھیے جیم میں بھی ہے با میں بھی. قاف توئے با جیم دال جن کا مجموعہ قطب الجدین ہے، اگر ان پہ جزم ہو تو ان کے مخرج ٹکر کھا کے الگ ہو جاتے ہیں. باقی اور کسی بھی جزم والے حروف میں قلقلہ نہیں ہوگا. وَيَقْطَعْ دَابِرَ الْكَافِرِينَ یہ را زیر سے باریک ہوگا اور وہ را پورا ہے. لِيُحِقَّ الْحَقُّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ. اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ یا ساکن سے پہلے زیر، واو ساکن سے پہلے پیش، یہ حرف مدہ ہے. یہ کھڑے زیر کی طرف پہ کھینچ کے پڑھیں گے، یہ الٹا پیش کی طرف کھینچ کے پڑھیں گے. اور را پورا ہے. رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ دیکھیے یہ فا کا الف نہیں پڑھا جائے گا، فا لگے گا سین میں، اور یہ الف سے پہلے زبر ہے، یہ بھی حرف مدہ ہے. لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ میم ساکن میں با آنا ہے. جب یہ میم ساکن کے بعد با تھا تو یہ اخفا شفی ہوتا ہے. اخفا شفی کیسے پڑھا جائے گا؟ میم ساکن کے بعد با آئے تو غنہ کے ساتھ اخفا ہوگا، ٹھیک ہے نا. انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین پیش کے ساتھ را ہے تو پر پڑے جائے گی. وَمَا جَعَلَ اللَّهُ یہ الف لام چھوڑ دیں گے، ہاتھ سیدھا لگے گا لام میں، اور یہ الٹا وہ پیش ہے تو اللہ کا لام پر ہوگا. وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ یہ تا یہ تو ہیں دونوں کا مخرج تو ایک ہی لیکن تا باریک ہوتا تو پر ہوتا. تَطْمَئِنَّ مَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ یہ میم کا الف اور یہ والا الف لام تینوں کو چھوڑ کے میم کو سیدھا لگائیں گے نون میں. وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. دیکھیں ہماری ہو گئی اب 10 آیتیں. آج ہم نے 10 آیتیں پڑھی اور رکوع ہو گیا 1، ٹھیک ہے نا. یہ دیکھیں ادھر رکوع 1 اور 10 آیتیں. اسی کو یاد کریں، دوسروں کو بھی شیئر کریں اور لائک کریں، نئے چینل پہ سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے بتائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن پڑھنے والا بنا دیں. ہم سے جان کے بھول کے جو غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے. آمین ثم آمین. اللہ حافظ.